إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلاة محمد. عزیزان کرام قدر، معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں آداب مجلس کو بیان کیا تھا کہ وہ مجلس جو اس قدر منزلت اور مقام کی حامل ہے، ان مجلسوں میں کس طریقے سے شرکت کی جائے. وہیں پر یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ آنے والی مجالس کے لیے ایک موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کے ضمن میں بیانات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. جس موضوع کا ان 8 اور 9 روزوں کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے ولایت کربلا کے آئینے میں. صرف ولایت نہیں ہے، ولایت کربلا کے آئینے میں دیکھنا کہ کس طریقے سے کربلا والوں نے، اصحاب حسین نے ولایت کے معنی کو ہمیں سمجھایا ہے. آپ غور کریں. اور ابھی آپ نے کچھ دن پہلے عید غدیر بھی منائی ہے. آپ کہیں کہ اس ولایت کا محرم سے یا اس ولایت کا مجلسوں سے یا اس ولایت کا کربلا سے کیا ربط ہے. تو ابتدائی تقریر میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھیے، امام حسین علیہ السلام صرف کربلا میں شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کی شہادت کو کربلا میں تکمیل تک پہنچایا گیا، ورنہ اس کی جڑیں تو بہت پہلے آمادہ کی جا چکی تھی. میں نہیں، اب اٹھائیے بہار الانوار کی ابتدائی جلدوں میں علامہ مجلسی نے لکھا قتل الحسین بالسقیفہ. امام حسین کربلا میں نہیں بلکہ سقیفہ میں شہید کر دیے گئے. سخت ہے جملہ، البتہ بات جیسے جیسے آگے جائے گی مطالب آپ تک پہنچتے رہیں گے. وہیں بہار الانوار میں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے، میں آپ کی خدمت بیان کیے دیتا ہوں تاکہ یہ بات میری مسلم ہو جائے. 2 شخص ہیں، گزر رہے ہیں، سامنے سے جناب بولول کا آنا ہوا.
ایک شخص کہتا ہے دیکھو یہ دیوانے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دیوانے نہیں دانا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. کہ بھائی میں کہتا ہوں دیوانے، وہ کہتا ہے دانا ہے. بس اسی بات پر دونوں میں اختلاف ہو گیا. کہ کیسے مسئلہ حل ہو؟ کہ چلو چل کر کوئی سوال پوچھتے ہیں اور سوال کے بعد جواب سے نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ دانا ہے یا دیوانے ہیں. کہ آسان سا سوال پوچھتے ہیں کہ چلو چل کر پوچھیں کہ امام حسین کہاں قتل کر دیے گئے. تاریخ میں لکھا جب آ کر یہ سوال جناب بولول کے سامنے رکھا گیا تو جناب بولول کہتے امام حسین سقیفہ میں شہید کیے گئے. تو جو دیوانہ کہہ رہا تھا کہ دیکھا انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ امام حسین کہاں شہید ہوئے ہیں، لیکن جو دانا کہہ رہا تھا دیکھا کتنا عقل مندی کا جواب دیا. حقیقت کربلا کی بنیاد سقیفہ میں رکھ دی گئی تھی، شہادت حسین کو کربلا میں تکمیل پہ پہنچایا. جی ہاں، بات آگے آئے گی تو ساری باتیں آپ تک پہنچے گی. تو پہلی بات یاد رکھیے کہ قتل حسین کربلا میں ضرور ہوا لیکن اس کی بنیادیں کہیں اور رکھی جا چکی تھی. اگر یہ مسند شام کو اس طریقے سے ہموار نہ کیا جاتا تو یزید جیسا ملعون کبھی تخت شام پر نہ بیٹھتا. کربلا کے ذمہ دار صرف یزید نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یزید جیسوں کو تخت شام تک پہنچایا. اب غور کر رہے؟ تو ایک جملہ. دوسرا جملہ یہاں بھی آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ولایت ہے. اسی ولایت کے لیے آپ کو شہید کر دیا گیا. نہیں آپ بولیں گے دلیل کیا ہے مولانا؟ آخری وقت یاد کیجئے امام حسین کی جنگ. میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا جواب دیا تھا؟ بغضاً لابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم تمہیں مار رہے ہیں. بھئی امام علی کی دشمنی کیا تھی؟ یہی ولایت کی دشمنی تھی کہ غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنا ولی بنا دیا تھا. اگر ولی نہ بناتے تو یہ کبھی دشمن بھی نہ ہوتے. جن کے خواب ان کی آنکھوں میں سج رہے تھے وہ خواب پورے نہ ہو سکے. تو دو جملے میں نے عرض کیے. قتل امام حسین علیہ السلام کا قتل کربلا میں ہوا ضرور ہے لیکن صرف کربلا میں نہیں، اس کی بنیادیں کہیں اور رکھی جا چکی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام شہید ولایت ہے. یہ دوسرا جملہ. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یاد رکھیے ہمارا دشمن آپ کہہ لیجئے ظالم ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ بے وقوف ہے. اب غور کریں. اور ہر زمانے میں کربلا کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دشمن ظالم ہے، مکار ہے، عیار ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ ہمارے کتنے پروگرام مانیٹر ہوتے ہیں، کیا کیا ہمارے پروگراموں کے حوالے سے کام کیے جاتے ہیں، لیکن تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کتنے ایسے مذہب تھے جو آئے اور تاریخ کے صفحوں سے مٹا دیے گئے. لیکن واحد یہ صدقہ ہے عزاداری کا کہ لاکھ کوششیں کی جاتی ہے اس قوم کو مٹا دیا جائے، اس عزاداری کو مٹا دیا جائے. نہ قوم ختم ہوتی ہے نہ عزاداری ختم ہوتی ہے. اب غور کر رہے ہیں. اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے. اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ مرحوم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ رضوان اللہ علیہ اس عشرہ مجلس کو پڑھا کرتے تھے. ان کا ایک جملہ ابھی بھی آپ کے اذانوں میں ہوگا کہ مجلسوں کو کم کرنے کے لیے جلوسوں پر بمباریاں کی جاتی ہے، حملے کیے جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے اس لیے کہ مجلسیں کم ہو جائے. لیکن جب ایک آپ مارتے ہو تو مجلسیں کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے. اس کی سیوم کی مجلس، اس کے دسویں کی مجلس، اس کے چیلم کی مجلس، اس کے برسے کی مجلس. آپ غور کر رہے ہیں. تو دشمن
مکار ضرور ہے، عیار ضرور ہے، بے وقوف نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے دشمن؟ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر سوچتا ہے، اور سوچنے کے بعد ایک پروگرامنگ، ایک برنامہ بنا کر اسے میدان میں لے آتا ہے۔ اور یہ کوئی تازہ روش نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ اب تاریخ اٹھائیے، کبھی مقتل کو دیکھیے گا، جب سرکار وفا گئے ہیں پانی بھرنے کے لیے، اور جب پسر سعد نے کہا حرملہ کہاں ہے، 3 تیر چلائے تھے، آپ تاریخ جانتے ہیں، مجھے زیادہ تفصیل پیش نہیں کرنی۔ جب کہا کہ پانی خیموں تک جانے نہ پائیں، روایت ضرور مصائب کی ہے، لیکن نتیجہ دیکھیں کہ دشمن کس طریقے سے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے بعد کسی برنامے کو ہمارے درمیان وجود بخشتا ہے۔ تو حرملہ نے دیکھا کہ سرکار وفا پانی لے کر آ رہے ہیں، صرف پانی نہیں لا رہے، تیر لگے ہوئے ہیں، زخم ہیں، لیکن گھوڑے کی رفتار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ تاریخ دیکھیے گا مقتل، پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ فوراً تیر چلے کمان میں نہیں جوڑا، جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور غور سے سرکار وفا کو دیکھنا شروع کیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس شخصیت کو طاقت عطا کر رہی ہے، جس کے سہارے یہ آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب کچھ تیر سرکار وفا کی طرف چلے ہیں، تب متوجہ ہوا ہے کہ مشق سکینہ ہے کہ جس کے سہارے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، مشق سکینہ کو بچا رہے ہیں۔ تب اس ملعون نے چلے کمان میں تیر جوڑا، سرکار وفا کے جسم اطہر پر نہیں بلکہ مشق سکینہ پر تیر مار کر آپ کی طاقت کو قبض کر لیا ہے تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو دشمن کی روش ہمیشہ سے رہی ہے، بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، برنامہ بناتا ہے، پھر ہمارے درمیان کام کرتا ہے۔ ویسے ہی آج بھی ہمارا دشمن، ہم جانے لے رہے ہیں، ہم قربانیاں جو ہے دے رہے ہیں، دشمن دیکھتا ہے کہ ہم ڈرس کر رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن یہ قوم ہے کہ نہ رکنے کے لیے تیار ہے، نہ مجلسیں رکنے کے لیے تیار ہے، تو ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کے سہارے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے؟ تو ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے اس کے سامنے کہ یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، جس کے سہارے قوم آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا ہم نے تو آج تک سنا تھا ہم عزاداری اور کربلا کی بنا پر زندہ ہے۔ جی ہاں، میں نے ابھی یہی تو کہا، عزاداری اور ولایت دو الگ الگ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اگر ولایت نہ ہوتی تو کربلا عمل میں نہ آتی۔ نتیجہ کہ دشمن ولایت پر حملے کر رہا ہے۔ آپ کہیں مولانا آپ نے کون سی نئی بات کہی؟ یہ تو ہم بھی جانتے تھے۔ جی ہم جانتے تھے، لیکن ہمارے پاس فرق اتنا ہے کہ ہم ولایت اور محبت کو دونوں ایک سمجھتے ہیں، جبکہ محبت ایک الگ شے کا نام ہے، ولایت ایک الگ شے کا نام ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ جتنا بات آگے بڑھے گی، دونوں کلمے، دونوں لفظ آپ کے لیے واضح ہو گے کہ محبت کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ ولایت ہماری بقا کا راز ہے۔ پہلی چیز، ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مثال تو آپ کی خدمت میں، تاریخ دیکھیں، اللہ کے رسول ہے، ایک مرتبہ صبح سویرے مدینے کے باہر کسی کام سے گئے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، مدینے کی حدود میں، صبح کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ یہودی ہے جو رسول کے آگے آگے ایک خوبصورت سا گھوڑا لے کر چلا جا رہا ہے۔ اچھا اس زمانے میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے آج کل سیلنگ ہوتی ہے، ویسے سیلنگ نہیں ہوتی تھی۔ معمولی ہوتا تھا کہ صبح سے جانور بازار میں لائے جاتے تھے اور انہیں فروخت کیا جاتا تھا، اور یہ جانور کی حیثیت کسی BMW وغیرہ سے کم نہیں ہوا کرتی تھی، چونکہ اس وقت کی سواری یہی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟
تو آج کا انداز الگ ہے، اس زمانے کا انداز الگ تھا. لوگ اپنے اپنے جانور جو ہے وہ بازاروں میں لا کر فروخت کرتے تھے. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ خوبصورت سا گھوڑا ہے، سفید رنگ کا، بلند قامت ہے، صحت اور تندرست مند ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا بیچو گے؟ کیا کہا اس نے؟ جی ہاں بیچنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. اچھا ایک مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اسے بھی میں دور کر دوں. ہوتا کیا لوگ کہتے ہیں ارے نہیں بھائی، متقی ہونے اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھی سواری نہ ہو، ہمارے پاس اچھا گھر نہ ہو. ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. دیکھیں اللہ کے رسول سرکار رسالت ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ مومن جس کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اچھا پڑوسی ہو اور اچھی زوجہ ہو. یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے ایک مومن کی خوش نصیبی شمار کی ہے. جبکہ بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی اگر فلاں کے پاس تو گاڑی، جی ہاں کوئی چیز اسراف کے زمرے میں جا رہی ہے تو گناہ ہو سکتی ہے، لیکن کہیں بھی شریعت نے اچھے گھر سے، اچھی سواری سے ہمیں نہیں روکا. خیر بات دیکھیے، ہمارا اور رسول کا رشتہ دیکھیے تاکہ ولایت کا راز سمجھ میں آئے. میں نے کہا ہمارا اور رسول کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بیچو گے؟ اس نے کہا جی ہاں. بازار لے جا رہا تھا بیچنے کے لیے، وہ بھی خوش ہو گیا کہ ابھی بازار پہنچا نہیں کہ مجھے کسٹمر، مجھے گاہک مل گیا. کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے اپنی قیمت بتائی، اللہ کے رسول نے اپنی قیمت بتائی. کچھ دیر قیمتوں کا تبادل ہوتا رہا، اس کے بعد ایک قیمت پر آ کر معاملہ طے ہو گیا، جو بھی قیمت رہی ہوگی کہ اس قیمت میں یہ گھوڑا ہم آپ کو دے دیں گے. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو میں تو خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو کسی کام سے مدینے کے باہر گیا تھا، اتفاق سے تمہارے اوپر نگاہ پڑ گئی، گھوڑا اچھا لگا لہذا خریدنے کے لیے آمد ہو. میں اپنی جیب میں پیسے لے کر نہیں چلا ہوں. ایک کام کرو، تم اس گھوڑے کو لے کر میرے گھر تک چلو، وہاں چل کر تم ڈیلیوری، تم مجھے جو ہے میرا مال دے دینا، میں پیسہ تمہیں دے دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں آپ کے گھر تک، پیسہ آپ مجھے دے دیجیے گا، میں جانور آپ کے حوالے کر دوں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ گھوڑا لے کر چلا. اچھا چونکہ گھوڑا ابتدائی میں بک گیا تھا، نہیں معلوم بس اوقات 2-2 4-4 دن تک جانور بکا نہیں کرتے تھے. وہ خوشی خوشی تیزی سے جا رہا ہے کہ صبح صبح ہی میرا معاملہ ہو گیا، مجھے رکنے کی بازار میں ضرورت نہیں ہے. شاید اسی لیے ہمارے یہاں کہاوت کہی جاتی ہے گھوڑے بیچ کر سونا. وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ گھوڑا بیچیں اور چل کر آرام کریں کہ بہت جلدی فروخت ہو گیا ہے. اب غور کریں. خیر وہ تیزی سے جا رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر کام میں میانہ روی سے کام لیتے تھے، نہ افراط نہ تفریط. خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی سے انجام پائے، نہ زیادہ تیزی سے ہو رہے ہو نہ زیادہ سست ہو رہے ہو. تو اللہ کے رسول کے چلنے کی روش بھی جو تھی نہ زیادہ تیز تھی نہ زیادہ آہستہ تھی. رسول اللہ چلے جا رہے ہیں، وہ تھوڑا تیز چل رہا ہے، اللہ کے رسول پیچھے جائے میانہ روی سے چل رہے ہیں. اتفاق ایسا تھا کہ مدینے کے بالکل سینٹر میں رسول کا گھر تھا. اب رسول کے گھر کے لیے گزرنے کے لیے اسی جانوروں کے بازار سے گزرنا پڑتا تھا. جیسے یہ یہودی اس بازار میں اس جانور کو لے کر داخل ہوا، جس کی نگاہ پڑ رہی ہو کہ واہ کیا سواری ہے، واہ کیا جانور ہے، واہ کیا گھوڑا ہے. اچھا اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بیچو گے؟ نہیں نہیں معاملہ کر چکا ہوں. بیچو گے؟ نہیں نہیں معاملہ ہو چکا ہے. اچھا اس میں کچھ جو بیپاری تھے ہوشیار قسم کے، انہوں نے قیمتیں بولنا شروع کر دی. اتنے دوں گا، دوسرا کہتا اتنے دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اس یہودی کے کانوں سے ایک ایسی قیمت ٹکرائی جو اللہ کے رسول کی قیمت سے زیادہ تھی.
آپ بولیے کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے پیسے میں طاقت ہی اتنی ہے. وہ تو بیچارہ مومن تھا، وہ تو بیچارہ یہودی تھا. اگر مومن سے آ کے کہہ دیا جائے کہ شریعت نے آپ کے اوپر لاگو کیا ہے سال کی کمائی کا 5واں حصہ، ایسی بات ہے. جی ایس ٹی دینے کو ہم تیار ہیں، انکم ٹیکس بھرنے کو ہم تیار ہیں، فائلیں ریٹرن کرواتے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، پیسوں کا معاملہ آتا ہے، تو وہ تو بیچارہ یہودی تھا. مومن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. بھائی آئیے عزاداری میں حصہ لیجئے، آئیے بھائی اس میں حصہ لیجئے. جب بات کام کرنا ہم کر دیں، جب پیسوں کی بات آئی وہاں بات نہ کیجیے گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ تو بیچارہ یہودی تھا، نہ دین نہ ایمان. جیسے ہی اس نے سنا رک گیا. لیکن اچھا اتنا دو گے؟ معاملہ کرنے لگا. تم کتنا دو گے؟ اس نے دیکھا کہ اور بھی خریدار ہے، اور بھی قیمتیں اس سے اچھی قیمت آ سکتی ہے. رک گیا، معاملہ کرنے لگا. اللہ کے رسول بھی تو اسی راستے سے آ رہے تھے. جب رسول اللہ قریب آئے دیکھا بھیڑ ہے، معاملہ کیا ہے. جا کر دیکھا تو یہودی گھوڑے کا سودا کر رہا ہے. کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی نگاہ میں؟ اللہ کے رسول کتنے ایسے بخش دیتے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ رسول اللہ بخش دیتے، آگے بڑھ جاتے کہ بیچ رہا ہے بیچتے تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان سے مکر گیا. لیکن اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھے بلکہ رک گئے، اور رک کر ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی نہ ظلم کرنا نہ ظلم سہنا. وضاحت کروں، امام ایک حدیث میں کہتے ہیں نہ ظالم بنو نہ مظلوم. کا مولانا مظلوم بھی نہ بنے. کہ جی ہاں، ہماری شریعت کہتی ہے اگرچہ کہ تم مظلوم ہو لیکن جتنی طاقت ہے اتنا جواب ضرور دینا. ظلم کو برداشت نہ کرنا. شریعت ظلم برداشت کرنے کو بھی گوارا نہیں کرتی. کیا کہتے ہیں آپ ظاہر تہوار میں؟ لعن اللہ ہو امتن قتلت کا، وہ لعن اللہ ہو امتن ظلمت کا، وہ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. اس پر بھی لعنت ہو جو ظلم کو سنتا رہا اور ظلم پر راضی رہا. تو نہ شریعت ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے نہ ظلم سہنے کی اجازت دیتی ہے. اللہ کے رسول جانتے ہیں اگر اس جیسے کو بڑھاوا دیا جائے تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، کل کسی اور کو دھوکہ دے گا. اللہ کے رسول آگے نہیں بڑھے، رک گئے. رکے کہتے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کیا تمہارا میرا معاملہ طے نہیں ہو چکا؟ کیا تمہارا میرا معاملہ طے نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی معاملہ طے نہیں ہے. اللہ کے رسول کہتے کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا مدینے کی بارڈر پر میں نے تم سے معاملہ نہیں کیا؟ اتنی رقم میں ہماری بات طے تھی، صرف معاملہ اتنا تھا کہ گھر چل کر تم مجھے سواری دو گے، میں تمہیں پیسہ دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں، ہماری بات تو ہوئی تھی لیکن معاملہ طے نہیں ہوا تھا. اب کیا کریں؟ جب اللہ کے رسول نے ذرا زور دیا تو کہنے لگا اگر آپ کو اپنی بات پر اتنا بھروسہ ہے تو کوئی گواہ لے آئیے. اچھا، گواہ مانگنے کا مطلب آپ کیا جانتے ہیں؟ خود ہماری شریعت بھی اس بات کی قائل ہے کہ کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں تو اس کا مالک ہے. فقہ زبان میں کہتے ہیں المال للید، جس کے ہاتھ میں مال ہے اس کا مالک ہے. اب اگر کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ مال میرا ہے تو اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ وٹنس لے کر آئے، گواہ لے کر آئے کہ یہ مال میرا ہے. تو شریعتاً بھی اصولاً بھی گھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے، ملکیت اس کی ہے، اسی وقت رسول کی ہوگی جب رسول گواہ کو پیش کرے. اب نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ ابھی رسول بات ہی کر رہے تھے یہودیوں سے تو بازار تھا، بہت سے صحابہ آس پاس تھے. دیکھا رسول اللہ کا کچھ معاملہ ہو رہا ہے، جمع ہو گئے. کئی صحابہ اکٹھا ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ موجود. اللہ کے رسول نے مجمع پر نگاہ دوڑائی. آپ دیکھیں اصل بات کو فراموش نہ کیجیے گا، بات تھوڑی طولانی ہے، جو اس کے اخلاقی نکات ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے وقت تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا اور ہمارا جو اصل رشتہ ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے. جس بات کو ثابت کرنے کے لیے بات پیش کر رہا ہوں، اسے نہ بھولیے گا اصل بات کو. بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے رسول نے مجمع پہ نگاہ دوڑائی.
دوڑانے کے بعد کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ گھوڑا میں نے اس یہودی سے خرید لیا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے متقی، ایک ہوتا ہے سپر متقی۔ زندگی بھر دھوکہ دینے والے، زندگی بھر بے ایمانی کرنے والے، آج ان کو بھی ایمان یاد ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا جھوٹ نہ بولیے گا۔ آپ بھی جانتے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم تھے نہیں، تو گواہی بھلا کیسے دے دے؟ اب آج سب کو تقویٰ یاد آ رہا ہے، ایسے نہیں معلوم کتنا جھوٹ بول چکے ہوں گے، بس سارے صحابہ کی بات نہیں، قابل احترام ہے، لیکن بعض ایسے تھے نہیں معلوم زندگی میں کتنا جھوٹ بولا ہوگا، لیکن آج جب رسول سامنے ہے تو سب کو تقویٰ یاد آ رہا ہے۔ کہا رسول اللہ، آپ بھی جانتے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، گواہی بھلا کیسے دے؟ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، کوئی ہے جو گواہی دے؟ تاریخ کہتی ہے اسی مجمع میں زید بن ثابت انصاری داخل ہوئے۔ اچھا، رسول کے پاس معتبر صحابہ ہے، زید بن ثابت انصاری کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے، جن کی ایک گواہی 2 وٹنس کے برابر اسلام میں مانی جاتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اور اتنے عظیم صحابہ میں نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے جب خلافت آپ سے غصب کر لی گئی تو رسول کے بعد صحابہ کو یاد کیا، اس میں سے ایک زید بن ثابت انصاری امام نے کہا تھا اینا اینا ذو الشہادتین، اینا اینا عمار۔ اس طریقے سے مولا نے بہت سے لوگوں کو یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر رسول کے یہ صحابہ زندہ ہوتے تو کبھی مجھ سے میرا حق نہ چھینا جاتا۔ اس میں سے ایک زید بن ثابت انصاری داخل ہوئے، دیکھا رسول اللہ ہے، مجمع کو چیرا، اللہ کے رسول کے قریب آئے، یا رسول اللہ سلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا زید۔ کہ خیریت تو یا رسول اللہ؟ کا معاملہ یہ کہ اس سے یہ گھوڑا میں نے مدینہ کی بارڈر پر خریدا تھا اتنے پیسوں میں، طے یہ تھا کہ گھر چڑھ کے میرا جانور میرے حوالے کرے گا، میں اس کا پیسہ اس کو دے دوں گا، لیکن جب درمیان میں آیا اسے قیمت زیادہ ملنے لگی تو یہ اپنا گھوڑا بیچنے پر تیار ہو گیا، اپنے معاملے سے مکر گیا ہے۔ اب مجھے کہتا ہے کہ کوئی گواہ لاؤ کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ گھوڑا تم نے مجھ سے خریدا ہے۔ اے زید ثابت کے بیٹے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ سخت مرحلہ ہے نا، اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بتایا، اب کہہ رہے کیا گواہی دیتے ہو کہ گھوڑا میں نے اس سے خرید لیا ہے؟ آپ غور کریے گا، توجہ دیکھیے، ہمارا اور رسول کا رشتہ دیکھیے گا۔ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا اس یہودی سے خرید لیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہودی بولتا کہ کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی بولتا، خود اللہ کے رسول نے کراس کوشچن کیا، اے زید بن ثابت انصاری، تم تو تھے نہیں، تم نے تو دیکھا نہیں۔ اب غور کریں، تم نے تو معاملہ دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ گھوڑا میں نے خرید لیا؟ ایک مرتبہ زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی زبان پر کتنی چیزیں مان لی، آپ نے کہا خدا ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا خدا ہے، دیکھا نہیں مان لیا، ملائکہ ہے، دیکھا نہیں مان لیا، شیطان ہے، دیکھا نہیں مان لیا، صراط ہے، دیکھا نہیں مان لیا، حساب ہے، دیکھا نہیں مان لیا، کتاب ہے، دیکھا نہیں مان لیا، اس کے بعد جنت ہے، دیکھا نہیں مان لیا، جہنم ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کا اقرار کر لیا ہے، اس گھوڑے کی حیثیت اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ دوست پہ اپنے پیغمبر نے امامت لے لی، دوست پہ اپنے پیغمبر نے
شریعت لے لی، دوست نے اپنے پیغمبر نے امامت لے لی، اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، ہر کے ایسان نے ایک مرحلے میں جنت لے لی۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، پیچھے سے اشارہ کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ سمجھ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے۔ جزاک اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس گھوڑے کی حیثیت کیا؟ آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کو مان لیا ہے، یہ تو گھوڑا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے خریدا ہوگا، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا تھا انت ذو الشہادتین، انت ذو الشہادتین، انت ذو الشہادتین۔ اے زید بن ثابت انصاری، تم ایک فرد ہو، لیکن آج سے جب بھی گواہی دو گے تو تمہاری گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی۔ اس دن سے آپ کو ذو الشہادتین کے خطاب سے نوازا گیا۔ تو کیسے گواہی دی؟ پھر رسول کی زبان کا اعتبار تھا۔ اگر رسول کی زبان پر اعتبار، آپ غور کر رہے ہیں، اور افسوس ہے امت مسلمہ پر کہ جن چیزوں کو رسول نے بتایا نہیں اسے تو امت مسلمہ نے مان لیا رسول کی زبان پر، اور جسے بتایا تھا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی غدیر میں سفیدی بغل نموداروں کی کیوں کہا جاتا ہے جملہ؟ آپ نے بہت بارہ سنا ہے۔ اتنا بتایا تھا کہ رسول چھپ گئے تھے۔ رسول یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب بھی چہرے رسالت غائب ہو جائے امامت کے چہرے کی طرف رخ کر لینا، لیکن افسوس ہے امت مسلمہ پر، جسے بتایا نہیں اسے تو مان لیا، جسے بتایا تھا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں۔ خیر، زید بن ثابت انصاری نے گواہی دے کے بتلا دی کہ امت کا اور رسول کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے پر پوری شریعت قائم و دائم ہے۔ اگر یہ ہٹا دیا جائے یہ رشتہ ٹرسٹ اور بھروسے کا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سارا دین ڈھہ جائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کریں تو یہ جو ہمارا رسول کا رشتہ ہے یہ بھروسے کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی شریعت آ کر کوئی بات کہے تو ہمیں چو چرا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بھروسہ کیا ہے، اس رشتے کی بنا پر ہمارا دین باقی ہے۔ ہم آگے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول نے یہ کیوں کہا، امام نے یہ کیوں بیان کیا، یہی تو بھروسہ ہے کہ وہ کہہ دے اور ہم مان لیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا، اور یقین مانیے کہ جو بھی احکام شریعت میں وارد ہوئے ہیں، کوئی بھی حکم ہو، کہیں بھی نہ کوئی خدا کا فائدہ ہے نہ رسول کا کوئی فائدہ ہے، سارے فوائد ہمارے لیے ہے۔ روکا ہے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، منع کیا ہے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، حکم دیا ہے تب بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر پورے مخلوقات مل کر بھی میری اطاعت و عبادت کرنے لگ جائے تو میرے مقام اور منزلت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور پوری کائنات کی مخلوقات مل کر بھی میری نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو جائے تو جو کے دانے کے برابر بھی میرا مقام کم، یعنی اگر عمل کر رہے ہیں تو اپنے لیے، نہیں کر رہے ہیں تو اپنے لیے۔ اور اسی کا نام، البتہ ابھی تفصیل سے میں جاؤں گا تو ولایت آئے گی، اسی کا نام ولایت ہے کہ جو رسول اور امام کہہ دے اسے بغیر چو چرا کے قبول کر لیا کیجئے۔ یہ تو بتا رہا ہوں ولایت کربلا کے آئینے میں کیا ہوا۔ 18,000 خطوط امام حسین کی خدمت میں ہیں، مولا ہے کا مکہ مکرمہ میں ہے۔ 28 رجب کو چلے تھے، 4 یا 5 شعبان کو امام حسین مکہ مکرمہ پہنچ گئے تھے، اور 2-3 مہینہ امام نے وہیں گزارا۔ کوفیوں کے 18,000 خطوط
کیا کیا امام حسین نے؟ دیکھیے کربلا والوں کی ولایت مداری کو دیکھیے کس طریقے سے ولایت کو قبول کیا ہے، تو بغیر چو چرا کے ہر بات پر عمل بھی کیا ہے۔ کیا کیا بھائی مسلم؟ کوفے والوں کے خطوط آ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں مولا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے سفیر بن کر کوفے چلے جاؤ۔ میں ہوتا تو شاید کہتا مولا میری بیوی ہے، مولا میرے بچے ہیں، لیکن کوئی تو روایت لا کے بتائیے کہ جناب مسلم نے کہا میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں جا نہیں سکتا، مولا اس کو بھیج دیجئے گا، فلاں کو اپنا سفیر بنا دیجئے گا۔ اس لیے کہ ولایت کو دل و دماغ میں بسا دیا ہے، اگر امام نے کہہ دیا تو امام کا فائدہ نہیں، کہیں نہ کہیں میرا فائدہ ہے، تبھی تو امام بھیج رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ولایت۔ اور جب کوئی ان معنی میں، البتہ وضاحت آئے کہ ولایت کے معنی کیا ہے، محبت اور ولایت میں فرق کیا ہے، لیکن تھوڑا سا حصہ کربلا والوں کی ولایت و مداری کو بھی دیکھتے چلیے تاکہ وہ شخصیت ذہن میں آ جائے اور کربلا سے ہم ولایت کا درس لے کر جائیں۔ جب اس طریقے سے ولایت مانی جاتی تو ہوتا کیا ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں، خط میں کیا لکھتے ہیں؟ میں اپنے بھائی مسلم کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ ھذا من ثقتی و اہل بیتی، یہ میرا بھروسے مند بھی ہے اور میرے اہل بیت میں سے بھی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک جملہ میں آپ کی خدمت، سفیر تھے جناب مسلم، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اگر ولایت اس قدر نہ ہوتی تو کبھی امام جناب مسلم کو نہ بھیجتے۔ فرض کیجئے اگر ہندوستان کا وزیر خارجہ، ہندوستان کا سفیر کہیں جا کر کوئی بات، کسی کنٹری میں جا کر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ اس کی اپنی ذاتی بات ہے۔ ہر کنٹری یہ بولے گی کہ اس کا اپنا ذاتی بیان نہیں بلکہ اس نظام کا بیان ہے جس کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ امام جانتے تھے کہ ولایت اس درجے کی ہے کہ بولے گا بھی تو ناپ تول کر بولے گا، اور سننے والا سنے گا بھی تو یہ سمجھ کر سنے گا کہ اس کا بیان ذاتی بیان نہیں بلکہ نظام امامت کا بیان ہے۔ اب غور کریں، جب ایسی ولایت ہو تو پھر امامت بھروسہ کرتی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ویسے کوئی امام بھیج بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ مسلم شخصیت نہیں جا رہی تھی بلکہ نمائندہ اور سفیر بن کے جا رہے تھے۔ امام جانتے تھے ان کا قول نہیں ہوگا، نظام امامت کا قول ہوگا، نظام امامت کا قول نہیں بلکہ نظام خدائیت کا قول ہوگا، اس لیے کہ خدائیت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ ایک ہی نظام کا سلسلہ ہے۔ گویا مسلم کی بات نہیں، امام کی بات ہے، امام کی نہیں بلکہ خدا کی بات ہے۔ کب؟ جب ولایت ان معنی میں راسخ آ جائے، اور پھر جب یہ معنی میں راسخ آتی ہے تو پھر اسے وہاں میں نے کہا کہ ثقتی کا رتبہ مل جاتا ہے کہ جہاں امامت آ کر بھروسہ کرتی ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ خدا جس پر بھروسہ کرے اسے رسول اور امام کہتے ہیں، اور رسول و امام جس پر بھروسہ کرے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ یہ امامت کا بھروسہ ہے، طہارتوں کا سلسلہ ہے، خطا کے امکانات نہیں ہیں، ایسا سلسلہ امام جانتے تھے کہ کوئی غلطی ذرہ برابر بھی ہو گئی تو مسلم کی غلطی نہیں، امامت کی غلطی مانی جائے گی، امامت کی نہیں بلکہ خدائیت پر حرف جائے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کا سفیر ہندوستان کا جا کر کہیں غلطی کرتے تو غلطی اس کی غلطی نہیں، نظام کی غلطی مانی جاتی ہے۔ امام اسے نہیں جانتے تھے، بالکل جانتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ ولایت اس درجے پر ہے کہ جب بات بھی کی جائے گی تو قرآن اور حدیث کے ضمن میں کی جائے گی، ناپ اور تول کر کی جائے گی، تب جا کر امام نے آپ پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کیا نہیں بلکہ خط میں لکھ کر دنیا پر عیا بھی کر دیا کہ یہ میرا بھروسے مند ہے۔ اور جناب مسلم گئے بھی ہیں اور جانے کے بعد اپنے بھروسے کو ثابت بھی کیا ہے، کسی حصے میں کمی باقی نہیں رہ گئی کہ کوئی تاریخ آ کے کہتی
کہ جو ہے وہ مسلم کی طرف سے یہ کمی باقی رہ گئی ہو. غور کر رہے ہیں. اور اسی لیے شاید آپ کا نام مسلم رکھ دیا تھا کہ شاید والدین جانتے تھے کہ نام کا نہیں بلکہ کام کا بھی مسلم ہوگا. اسلام کہے گا تسلیم ہو جاؤ، امام کہے گے تسلیم ہو جاؤ، تو مسلم تسلیم ہو جائیں گے. خیر، تاریخ نے لکھا جناب مسلم کوفہ پہنچے. مجھے زیادہ بات پیش نہیں کرنی. جب پہنچے ہیں تو 18,000 جنہوں نے خطوط لکھا تھا سب بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے. اور جب آمادہ ہو گئے نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خبر جب یزید تک پہنچی ہے تو یزید نے کیا کیا؟ لگے اتنی تیزی کے ساتھ یزید جو ہے اس معاملے کے پیچھے پڑا ہے اور نعمان، بشیر بن نعمان کو معزول کر کے اس نے جو ہے فوراً حاکم کو بدلا. اور یہ حاکم میں جب آتا ہے ملعون تو چہرے پر نقاب ڈال کر آتا ہے. آپ غور کریں. لیکن کیا ہو گیا ایسا کہ وہ امت جو 18,000 خطوط لکھ کر بلا رہی تھی وہ ایک چہرے کی نقاب کے بعد اپنے امام اور اپنے حاکم کو نہ پہچان سکی. یہ صرف اور صرف بے معرفتی کا نتیجہ تھا. زبان سے تو دم بھر رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی. پتہ چلا جب معرفت نہ ہو تو پھر امامت کا دھوکہ کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے. یا کسی کوفے میں مسلم یکو تنہا بھی رہ سکتا ہے. خیر، تاریخ نے لکھا، تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بات پیش نہیں کرنی زیادہ. مقتل نے لکھا کہ وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ مسلم کی بیعتیں بھی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ کوفے والوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنا بھی شروع کر دیا. اور وہ منزل آن پہنچی کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کوفہ میں یکو تنہا رہ گئے. سخت مرحلہ ہے. جب ماہ محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے نا تو ہر بے وطن کو اس کا وطن یاد آ جاتا ہے. آتا ہے نہیں آتا؟ آپ خود محسوس کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ وطن یاد آتا ہے کہ نہیں آتا. اس مسلم کے دل سے پوچھئے جو کوفے میں یکو تنا ہے، میں سارے عزاداروں کے ساتھ ہوں، میرا مجمع ہے، لیکن محرم کا چاند آتا ہے تو مجھے اپنا وطن یاد آ جاتا ہے. وہ مسلم کو کیوں نہ اپنا وطن یاد آیا ہوگا جو کوفے میں یکو تنہا رہ گیا. تفصیل تو بہت کچھ تھی لیکن وقت نہیں کہ ساری باتیں بیان کر سکوں. تاریخ نے لکھا کچھ دیر چلنے کے بعد مسلم کو پیاس کا احساس ہوا. نڈال ہو کر ایک دروازے پر بیٹھ گئے. مقتل کہتا ہے کہ اتفاق سے گھر ایک مومنہ کا گھر تھا. کسی کام سے جب مومنہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک مسافر ہے جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. تو آ کہتی ہے اے آنے والے شخص، کوفے کا ماحول بہت خراب ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اتنی رات کو یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پتہ ہے جناب مسلم نے کیا کہا؟ وہ شخص کیا کرے جس کا کوئی گھر نہ ہو. اللہ اللہ، جیسے ہی مومنہ نے جملے سنے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو، تڑپ کے پوچھتی ہے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا مسافر ہو. کہا مسافر ہو. کہا آخر ہو کون؟ کیا کرنے کے لیے کوفے آئے تھے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. مولا کی چاہنے والی تھی. دل تڑپ گیا. آقا کا نام سنا، گھر کے دروازے کھول دیے، آقا تشریف لے آئیے گا. تاریخ کہتی ہے جناب مسلم توحا کے گھر میں داخل ہو گئے اور توحا سے کہا کہ مجھے مصلی دے دے، میں مصلی عبادت پر عبادت کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا جناب مسلم ہیں رات بھر عبادتوں میں مشغول رہے. درمیان میں اس کا معلوم بیٹا بعض روایتوں نے لکھا آیا اور جب اس نے محسوس کیا کہ ماں ایک کمرے میں بار بار جاتی ہے واپس آتی ہے تو اسے ایسا لگا کوئی تو بات ہے کہ بار بار اتنی رات کی تاریکی میں جا رہی آ رہی ہے. جب پتہ چلا ہے کہ مسلم موجود ہے
تو پھر اسے انعام کی لالچ یاد آ گئی کہ جو مسلم کا سر لے کر آئے گا اس کے لیے حاکم وقت نے اتنا انعام رکھا ہے. فوراً گھر سے باہر نکلا, جا کے حاکم وقت کو خبر کر دیا جائے. تاریخ کہتی ہے ادھر حاکم وقت کو, حاکم کوفہ کو خبر ملی, ادھر فوجیں بھیج دی گئی تو آ کے گھر کو گھیر لیا گیا. تاریخ کہتی ہے کوئی عام انسان تو تھے نہیں, بنی ہاشم کے شیر تھے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی, ایک مرتبہ لباس جنگ کو اپنے زیب تن کیا, اپنی تلوار کو نیام سے نکالا, چلتے چاہتے ہی ہے کہ گھر سے باہر نکل جائے. ایک مرتبہ توہا نے روکا, کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ گھوڑوں کی آواز نہیں سن رہی ہو؟ کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں. کہ میں چاہتی ہوں آپ گھر میں ہی رہے تاکہ آپ کو امان حاصل ہو. کہ نہیں, یہ لوگ ملعون ہے, اس طریقے سے نہیں مانیں گے, اگر میں نہ جاؤں گا تو یہ گھر میں داخل ہو جائیں گے. ارے غیرت ہاشمی نے للکارا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کسی مومنہ کی بے پردگی ہو جائے, اس کے گھر میں درانہ ظالم چلا. میں کہوں گا مسلم اس بات کو گوارا نہ کیا کہ توہا کے گھر میں کوئی آ جائے, ذرا شام غریبہ میں آئیے گا, علی و رسول کی بیٹیاں بے مغنا وہ زیادہ خیام میں آگ لگائے. جزاکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. تاریخ نے لکھا جناب مسلم داخل گھر سے باہر نکلے, حملہ کرتے گئے, لاکھوں کی فوج نہیں ہزاروں کی تعداد میں کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور تاریخ نے لکھا جب آپ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو عادی طریقے سے نہیں بلکہ دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا. تاریخ کہتی ہے جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا, بس آخری روایت ہے, اپنے مسائل کو تمام کر رہا ہوں, تو ایک مرتبہ کوئی دربار میں کہتا ہے تم نے حاکم کو سلام نہیں کیا. آپ دیکھیں ولایت کسے کہتے ہیں. ان حالت میں سختیوں میں جان کا خطرہ بنا ہوا ہے, لیکن ولایت کس طریقے سے ہوتی ہے اندازہ لگائیے. مسلم کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین, میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. یہ ولایت ہے کہ جان پر بنی ہوئی ہے, جان جانے کو تیار ہے, لیکن اپنی ولایت سے روگردانی نہیں کرتے, اپنی ولایت سے نہیں ہٹتے. کہتے مالی امیر سول حسین. بس تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم پہنچے ہیں, پانی کا مطالبہ, بار بار خون گر جاتا تھا, پانی پھینک دیتے تھے, اور نوبت یہ آئی کہ پیاسے ہی اس دنیا سے سدھارے. تاریخ کہتی ہے ادھر قافلہ حسینی ہے جو بڑھا جا رہا تھا. درمیان راہ میں جب امام حسین نے کوفے سے دو آتے ہوئے راہواروں کو دیکھا, ایک مرتبہ روک کر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مسلم کی خبر ہے؟ اللہ اللہ, تاریخ نے لکھا آنے والے راہوار مولا نہ پوچھئے گا جب کوفہ سے چلے تھے مسلم کے لاشے کو دارالامارہ سے پھینک کر گھوڑوں سے باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. جی ہاں, مصائب تو میں نے تمام کر دیے. یہی کوفہ ہے جب قافلہ اسیر ہو کے چلا ہے, ایک شخص خدمت امام سید سجاد میں جب امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آ کے پوچھتا ہے مولا آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم سے, جناب مسلم کا تعلق بھی بنی ہاشم سے, لیکن اسی دربار میں جب مسلم داخل ہوئے تھے تو سر اٹھا ہوا تھا, سینہ پھیلا ہوا تھا, شیر کے طریقے سے للکارتے ہوئے کوفہ کے دربار میں داخل ہوئے تھے. لیکن مولا جب آپ کوفے کے دربار میں داخل ہوئے تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں, آپ کی گردن خم ہے, بھلا اتنا فرق کیوں ہے؟ امام نے کہا پوچھنے والے انصاف نہ کیا. ارے مسلم آئے تھے تو یکو تناتے میں لایا گیا ہوں, میری مائیں بہنیں بے مخنا وہ چادر, شرابیوں کا مجمع, تماشائیوں کا ہجوم, منادی کی ندا, یا اہل کوفہ
ہاذہی بنات رسول اللہ، ہاذہی زینب و رقیہ، یہ نبی زادیہ، یہ علی کی بیٹیاں، سر اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟